بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو نماز ظہر کی تیاری کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہتھیار اتار رہے ہیں، فرشتوں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے اور فرشتے ابھی واپس بھی نہیں گئے۔ یا رسول اللہ بنو قریظہ پہنچنا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تھکے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نہیں، بنو قریظہ جانا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تیار ہو جاؤ، بنو قریظہ چلنا ہے۔ صحابہ لمبے عرصے سے تھکے ہوئے، خندق کھودتے ہوئے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے، پھر اندھیریاں سہتے ہوئے اور پیچھے بنو قریظہ کی غداری سہتے ہوئے، وہ پریشانی الگ۔ کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم تو زخمی ہیں، ابھی تو واپس آئے ہیں، ابھی تو ہم تھکے ہوئے ہیں، نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو قریظہ چلنا۔ سارے صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے اس کے لیے۔ حضرت جبرائیل نے اس کہا یا رسول اللہ آپ پہنچے بنو قریظہ، میں اس سے پہلے فرشتوں کی جماعت لے کر جاتا ہوں اور ان کو متزلزل کر دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ کوچے بنی غنم میں ایسا غبار اٹھا جو حضرت جبرائیل امین نے وہاں جا کر فرمایا آج تک اس کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ آپ نے فرمایا بھائی تم میں سے عصر کی نماز کوئی نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں۔ صحابہ نکلے، راستے میں عصر کا وقت ہو گیا۔ اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا، بعض نے کہا کہ نہیں عصر نہیں پڑھنی، بنو قریظہ پہنچیں گے پھر پڑھیں گے۔ بعض نے کہا نہیں، حضور کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نماز نہیں پڑھو، ان کا مطلب یہ تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے بنو قریظہ پہنچو۔ مطلب یہ تھا کہ کسی اور طرف کا قصد مت کرو، باقی سارے کام چھوڑ دو، بس بنو قریظہ پہنچو۔ یہ نہیں تھا کہ عصر بنو قریظہ سے باہر نہیں ہوگی، عصر بنو قریظہ میں پڑھو۔ مطلب یہ تھا کہ جلد از جلد پہنچو، اس سے مراد جلدی ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے راستے میں اگر ہمیں دیر ہو گئی تو نماز قضا ہو رہی تو نماز قضا نہیں کرنی۔ لیکن بعض صحابہ نے کیا کیا، انہوں نے کہا نہیں وہیں جا کے نماز پڑھیں گے۔ وہ چلے گئے، انہوں نے وہاں جا کے نماز پڑھی۔ بعض صحابہ نے وہی نماز راستے میں ادا کی اور وہ روانہ ہوئے۔ فتح الباری میں اس پر عجیب نقطہ لکھا ہے، فرمایا جنہوں نے ظاہر الفاظ پر عمل کیا، یعنی راستے میں نماز نہیں پڑھی، بنو قریظہ پہنچ کر پڑھی، ان کو بھی اجر ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا، آپ نے دونوں پہ نکیر نہیں فرمائی، اور جنہوں نے راستے میں نماز پڑھی ان پہ بھی نکیر نہیں فرمائی، ان کو بھی اجر ملا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوئے، وہاں بھی نہ پہنچ سکے، نماز قضا ہو گئی، انہوں نے وہاں جا کے قضا نماز پڑھی، فرمایا پھر ان کو ایک ہی ثواب ملا۔ وہ ظاہر الفاظ پہ عمل کیا، انہوں نے اجتہاد اور استنباط نہیں کیا، تو ان کو ظاہر الفاظ پر عمل کا ثواب ملا ہے، لیکن ان سے صلاۃ الوسطیٰ نماز عصر اہم ترین نماز، اس کی فضیلت قضا ہوئی رہ گئے۔ تو فرمایا اصل ثواب اجتہاد اور استنباط والوں کے لیے ہے، جنہوں نے حدیث پر غور کیا اور انہوں نے کہا کہ حضور کا مقصد جلدی پہنچنا ہے، حضور کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نماز قضا کر دو۔ تو اصل فضائل وہ اجتہاد، استنباط اور غور و فکر والوں کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔